یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں ترلائی کلاں خودکش دھماکے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکٹر G92 کی مسجد جامع الصادق اور ترلائی کی متاثرہ مسجد کے باہر شہداء کی الگ الگ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پمز اور پولی کلینک میں زیر علاج 29 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ عثمان جاوید ملک اس پر رپورٹ کریں گے۔ مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکے کے شہداء کا آہوں اور سسکیوں میں سفر آخرت۔ اسلام آباد میں 2 مختلف مقامات پر 15 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سیکٹر G92 کی مسجد جامع صادق میں 4 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جن میں IG اسلام آباد کے کزن انسپکٹر بہادر علی بھی شامل تھے۔ IG علی ناصر رضوی بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ 11 شہداء کی نماز جنازہ خودکش حملے کا نشانہ بننے والی مسجد کے باہر ادا کی گئی۔ وفاقی وزراء طارق فضل چودھری، سردار یوسف، نیر بخاری سمیت شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میتیں تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ دوسری جانب خودکش دھماکے کے 29 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ترجمان پمز ڈاکٹر انیزہ جلیل کے مطابق دھماکے کے 64 زخمی تاحال اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ان میں 20 مریضوں کی حالت تشویشناک، 9 انتہائی نگہداشت وارڈ میں ہیں۔ ترجمان پولی کلینک ڈاکٹر عبدالجبار بھٹو کے مطابق اسپتال میں زیر علاج 14 زخمیوں میں سے 9 کی حالت سیریس ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ٹکا خان ثانی کے ساتھ عثمان جاوید ملک، سما، اسلام آباد۔ ترلائی کلاں خودکش دھماکے کا ایک اور زخمی پمز اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 21 سال کے عباس مہدی کا تعلق تلا گنگ سے تھا۔ شہید کے والد کو دوران نماز اپنے لاڈلے کی موت پر فخر۔ سما سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا، پاکستان بنایا تھا اور اب اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ بیٹا یہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بیٹے کی عمر تقریباً 21 سال تھی، 5واں اس کا سیمیسٹر تھا، BS کا اسٹوڈنٹ ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا ہے اور دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے۔ مجھے اس بات کا کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ میرا بیٹا شہید ہے۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں میرے بیٹے کو شہید کیا گیا ہے۔ اتنے بھی شہید ہوئے ہیں، سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم بدلہ لینا بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں پاکستان سے محبت ہے۔ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ حکومت پاکستان کو ہم یہ پرزور اپیل کریں گے کہ دہشت گرد پاکستان کے اندر جہاں بھی موجود ہے، ان کا صفایا کیا جائے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کل کا دن پورے پاکستان کے لیے ایک بڑا اداس دن تھا، اور سب سے پہلے جتنے شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان سب کے لیے ہم نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ جس طرح کا وہ غم ہے، میرا نہیں خیال پاکستان کے کسی بھی کونے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو غمگین نہ ہو کل۔ اور کل کا واقعہ خودکش حملے والا یہ ایسا واقعہ ہے جس نے ہم سب کو ہلایا ہے۔ اس کے اوپر ہم خیر بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کل دھماکے کے بعد ہماری تمام ایجنسیز اس کی لیڈ میں نکلیں، اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل رات تقریباً ساری جاگے ہوئے تھے کیونکہ آپریشنز چل رہے تھے، تو ہماری ایجنسیز نے، اور میں خاص طور پہ CTD KPK پولیس کی اس ٹائم مینشن کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو اس سے لنکڈ تھے اور جو ماسٹر مائنڈ تھے، ان کو تقریباً آپ سمجھیں کہ رات 3 بجے کے قریب تقریباً سارے لوگ پکڑے جا چکے تھے۔ تو میں CTD KPK کو اور ہماری تمام ایجنسیز، کیونکہ یہ تمام کام جو سب سے اچھی بات ہے کہ ایز اے ٹیم کر رہے تھے وہ، ان سب کو اس سلسلے میں میں ضرور کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس تھا جو ہم سب کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ دھماکے کے فوری بعد پشاور اور نوشہرہ میں ریڈز کی گئیں، اور اس میں سے 4 فیسیلیٹیٹرز جو تھے وہ پکڑے گئے، اور جو سب سے اچھی بات ہوئی وہ یہ کہ جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا
جو دیش کا افغانستان کا افغانی ہے وہ بھی پکڑا گیا. اس میں ہماری کے پی کے پولیس کا ایک ASI شہید ہوا ریڈ کے دوران کل رات کو, اور ہمارے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. لیکن جو مین ماسٹر مائنڈ تھا وہ دیش سے اس کا تعلق ہے, اور وہ اب ہماری حراست میں ہے. اس سارے واقعے میں جو پلاننگ ہوئی ہے اور جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ دیش افغانستان نے کی ہے, اور افغانستان کے اندر ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو لے جایا گیا اور کس طریقے سے اس کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا. تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, بلکہ جیسے ہی یہ بلاسٹ ہوا جس ٹائم ہم نے اس کو ٹریس کیا تھا, تو اس کے بعد جیسے ہی ہمیں دیکھا کہ یہ افغانستان گیا ہوا ہے, تو ہمیں اسی ٹائم شک ہو گیا تھا, آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ کہاں پہ جائے گی چیز, اور اینڈ میں وہی نکلا. لیکن اتنی امید نہیں تھی کہ ہم اتنی جلدی پہنچ سکیں گے, لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کمال کا کام کیا اس کے اوپر. ہم بہت دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ TTP ہو, افغان طالبان یا دیش یا کوئی بھی خارجی آرگنائزیشن اور ہے, یہ سب مل کے کام کر رہے ہیں. اس ٹائم 21 ٹیررسٹ باڈیز کے سیٹ اپس جو ہیں دنیا کی, جو نام لے لیں ٹیررسٹ باڈی, وہ اس ٹائم افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. آپ نام لیں, اب تو UN کی بھی ایک رپورٹ ہے اس میں بھی نام آئے ہیں, 21 ٹیررسٹ باڈیز ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو یہ آپ دیش کے بالکل اس کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے, سارا کچھ ہو گیا ہے, لیکن یہ لوگ جہاں پہ پیسہ زیادہ ملتا ہے وہاں سوئچ کرتے ہیں, اس کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے لیے آپریٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ رزلٹ دیکھتے ہیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, یہ ہمارا کوئی پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں, اور یہ والے واقعے کے بعد تو کوئی دوسرا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. ہمارے پہلے بھی کسی چیز پہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کس طریقے سے سارا لنکڈ ہے. کیوں اس کو افغانستان جانا پڑا, کیوں جا کے وہاں اس کو ٹریننگ کرنی پڑی, وہ ٹریننگ کر کے واپس آتا ہے, اس کے بعد وہاں سے ہینڈلر آتا ہے, اس کو سارا سکھاتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے. اس کو ایک دفعہ پہلے انہوں نے ریکی کی, لیکن نہیں ٹھہرے, واپس چلے جاتے تھے, جو بھی ان کو ڈر تھا جس کی وجہ سے. میرا صرف ہماری پبلک سے 2 ریکویسٹیں ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں, یہ چاہے بلوچستان میں ہے, چاہے KPK میں یا کسی اور جگہ پہ ہے. اس میں ہمیں کمیونٹی کی انٹیلیجنس جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرے گی, کہ ہماری کمیونٹی انٹیلیجنس جو ہے وہ جب صحیح طرح آئے گی, جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی ان نون بندہ رہ رہا ہے اور اس نے پولیس کو اطلاع کرنی ہے, یہ جیسے ہی ہمارا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, ہمارا یہ سب کچھ بہت نیچے جائے گا. اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہے, ہمیں اسلام آباد میں بھی کام کرنا ہے اور ہمیں باقی جگہوں پہ بھی کام کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا, کل رات کو مجھے میسج آیا, کسی نے کہا کہ یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر کہ جی کہاں تھیں, یہ کیوں واقعہ ہو گیا. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک دھماکہ ہو رہا ہے تو 99 دھماکے روک رہے ہیں. اور میں نے بلکہ ایجنسیز کے ساتھ بات کی ہے کہ ہمیں یہ چیز شیئر کرنی چاہیے میڈیا کے ساتھ, کہ ہم بتائیں کہ مگر اس کا صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک پینک پھیلتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, بٹ میڈیا کو بتانا چاہیے ہمیں کہ یہ جگہ پہ یہ ہو رہا تھا, اس جگہ پہ ہم نے اس طرح روکا, اس جگہ پہ اس طرح روکا. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر 100 ہو رہے ہیں تو 99 روکے جا رہے ہیں. اور ہاں, اس کو اس طرح میڈیا پہ آ کے ہائی لائٹ نہیں کرنا ہوتا, بیکاز اس کے پیچھے نیٹ ورک ہے, اس کے پیچھے اور لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب تک وہ نہ کریں, لیکن یہ ہو رہا ہے. ہم چھوٹی سی بات پہ کہ جی ہاں بالکل ہوا, اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے باریکی سے کام کیا. خودکش حملہ جو مرضی ہو, خودکش حملہ تھا, لیکن
میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جس پلاننگ سے انہوں نے کیا، جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری کی ساری واردات ڈالی ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنے طور پہ، ابھی میری اسلام آباد پولیس کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے، ہمیں اپنے سسٹمز کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا. اچھا، اب داعش کا نام تو آپ لے رہے ہیں یا طالبان کا نام تو آپ لے رہے ہیں، ان کے پاس کہیں سے تو یہ فنڈنگ آ رہی ہے، ان کو کوئی تو یہ ٹارگٹ دے رہا ہے، اور جس کو پہلے $500 مل رہے تھے اس کو $1500 کوئی تو دے رہا ہے. کسی نے تو ان کا اپنا بجٹ بڑھایا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے. میں پھر آپ لوگوں کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ان کی ساری فنڈنگ انڈیا کر رہا ہے، ان کو تمام ٹارگٹس انڈیا دے رہا ہے، ان کے ایک ایک چیز کی پلاننگ پیچھے سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، اور فرنٹ پہ انہوں نے ان آرگنائزیشنز کو رکھا ہوا ہے اور بیک اینڈ پہ بیٹھ کے وہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا خاموش رہ لے، نہ بولے. آج میں آپ سے دعویٰ کر رہا ہوں ایک دن دنیا کا ہر ملک یہ بولے گا کہ اس کو کون سپانسر کر رہا ہے، بیکاز اس جنگ نے، ہم تو لڑ رہے ہیں، اس جنگ نے جب ان کے پاس پہنچنا ہے اور جب ان کو پین ہوگی یہی جنازے اٹھانے کی، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کی پرائس کیا ہے، پھر وہ کہیں گے کہ ہاں بھارت کر رہا ہے. ابھی تو کیونکہ ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے آفیسرز کو شہید کرا رہے ہیں، جوانوں کو شہید کرا رہے ہیں، ایک دیوار بنائی ہوئی ہے ان ٹیررسٹ افغانستان اور اپنے درمیان میں، لیکن یہ دیوار ہلکی سی کمزور ہوئی تو ان کو اس کی پین آئے گی، اور ان کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ یہ فنڈنگ مفت میں تو کوئی کام نہیں ہو رہا، ہر چیز کے اوپر پیسہ لگتا ہے، اس 40 چیز کے اوپر بھی پیسہ لگا ہے، تو وہ ڈالرز میں پیسہ آ رہا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 3 گنا بجٹ اپنا بڑھایا ہے مئی کے بعد، 3 گنا بجٹ بڑھایا ہے. جس کو پہلے $500 دیتے تھے $1500 دے رہے ہیں. تو وہ ہمیں اس ساری چیز کا پتہ ہے، اور یہ خیر ہمارا بھی فرض ہے کہ ہمیں اب دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لے کے جانا پڑے گا یہ کیس. میرا اگلے دنوں میں ارادہ ہے کہ ہم اپنے ڈپٹی پرائم منسٹر کو بھی یہ بریف کریں کہ کس کس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے آگے، تاکہ وہ جہاں جہاں پہ ہمارے فورن مشنز ہیں وہ ایٹ لیسٹ ساری دنیا کو اپڈیٹ کریں، بیکاز اب تو وہ اتنے کھلم کھلا کرے، کیونکہ ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم دوسری طریقے سے تو جنگ میں کوئی صورت نہیں جیتے. تو اگر یہ طریقہ انہوں نے آزمانا ہے تو وہ بھی آزما لیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو جس حد تک ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی روکیں گے، اور وہ بجٹ چاہے 10 گنا زیادہ کر لے اس کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا. آپ سارے میڈیا کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کانٹینٹ کریشن کیا ہوتی ہے. بلوچستان میں BLA باقاعدہ ویڈیو بناتی ہے، اس کی پروڈکشن دیکھیں آپ، اور اس کے بعد وہ کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور انسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ انڈین میڈیا پہ پوری طرح چلتا ہے. وہ BLA کی ویڈیو دنیا میں کہیں، اچھا BLA آپ کے سامنے دنیا کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یہ ہم نے نہیں ڈکلیئر کیا ہوا، یہ دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں پوچھے گا جا کے کہ جی آپ نے BLA کی ساری چیزوں کو چلا رہے ہیں، آپ وہاں کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز کو چلا رہے ہیں. تو وہ پورا کانٹینٹ پہلے کریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد انسیڈنٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے میڈیا پہ چلاتے ہیں. یہ پورا انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. جو وہ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے مے کی وار میں کیا کہ پتہ نہیں کون سا پورٹ لاہور میں انہوں نے قبضہ کر لیا، جو اس طرح کی بہت ساری انہوں نے حماقتیں کی. اب وہ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ان لوگوں نے، دہشت گردوں نے پتہ نہیں قبضہ کہا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارا ہاں جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، لیکن کوئی ایسا انچ نہیں ہے جہاں پہ ان کا قبضہ ہو. وہ آتے ہیں بزدلوں کی طرح آ کے آپریٹ کرتے ہیں، کوئی اٹیک کرتے ہیں، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ بلوچستان میں جتنے اٹیک ہوئے جو آیا وہ بچ کے نہیں گیا، تو اس کا بھی ان کو بہت غم ہے. لیکن آگے ہم اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بلوچستان کی چیز کے اوپر بھی میرے خیال میں آپ کے لیے بریفنگ رکھی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو ڈیٹیلز میں پتہ چل جائیں گے.
ایک چیز اور، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کیٹیگریاں نہیں بنتی کہ جنگ میں یہ 25% ٹھیک ہے 75% خراب ہے. جنگ ہے تو دشمن ہے تو دشمن ہے، پھر دشمن میں 4 کیٹیگریاں نہیں بنتی، نہ 2 بنتی ہیں. دشمن ہے. پرابلم کیا ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں لوگ اس کو کیٹیگریاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ لوگ برے ہیں. بھائی اگر آپ کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں تو پھر وہ سوچ سمجھ کے جنگ کر رہے ہیں. اگر ہمارے ساتھ کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کر رہا ہے، تو پھر اس میں کیٹیگریاں نہ بنائیں. اس میں آپ یہ نہ ڈالیں کہ جی اس کے اندر 4 گروپ ہیں تو اس میں سے ایک گروپ اچھا ہے. ہم تو بہت کلیئر ہیں، ہماری پبلک کو، ہمارے عوام کو بھی اس میں کلیئرٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. باقی رہی بات کہ ہم اس جنگ کو لڑتے رہیں گے، لیکن دنیا کو اس کو ریئلائز ضرور کرنا ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ریجنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اور اگر ابھی وہ اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز نہ اٹھائی، ہم تو نقصان اور اپنا ہر چیز دیکھ کے کر رہے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے لیے کرنا ہے. لیکن یہ ٹیررسٹ باڈیز جو ہیں یہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے کولیبریٹ بھی کر رہی ہیں، مل کے آپریشنز بھی کر رہی ہیں افغانستان سے. یہ دنیا خود دیکھ لے کہ اس کا نقصان کہاں پہ ہوگا، اور اللہ نہ کرے یہ جنگ کہیں اور چلی گئی کسی اور جگہ پہنچ گئی تو اس کا نقصان کتنا ہوگا. یہ دنیا نے ایویلیویٹ کرنا ہے، اور یہ باقی ملکوں کی مرضی ہے کہ انہوں نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو باقی میں نے ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی تک کتنے لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں، اور ریکی کیا یہی حملہ آور کرتا رہا یا جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں سے بھی کسی نے ریکی کی ہے اس کی؟ جو لوگ میں نے آپ کو بتایا 4 لوگ ٹوٹل 4 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور ہمارا ایک شہید ہوا ہے پولیس والا، اور 3 ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں آپریشن میں جو کل سے ہوا ہے. اور 2 لوگ تھے جنہوں نے ریکی کی. اور میں ابھی بھی اس میں تھوڑا سا کروں گا کہ میں ڈیٹیل کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز ہم ابھی اور بھی کچھ چیزیں کرنے چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں تک بھی ہم پہنچ جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی رزلٹ ملے. ہم جنگ میں تو جواب دیتے رہتے ہیں، اچھے طریقے سے جواب بھی دے رہے ہیں. آپ کی سطح کی میں بات کروں گا، کیا آپ نے وزارت خارجہ سے بات کی ہے کہ ہم بریف کریں گے ان شاء اللہ اگلے دنوں میں بریف کریں گے. ہم بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ اگر پاکستان کے لاہور میں دھماکہ ہوتا تھا تو اگلا دھماکہ دلی میں ہوتا تھا. اس طرح اگر وہ ہمارا دشمن اس طرح نہیں مانتا تو آپ دوسرا طریقہ استعمال نہیں کریں گے جیسے 20 سال پہلے ہوتا تھا؟ اس کے اوپر میں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہم نے کبھی بھی دہشت گردی کو سپورٹ کیا، اور ہم ان کا جواب جو دے رہے ہیں وہ میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے. اور میں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح ان کو جواب ملا ہے، تو ان کو جواب مل جائے گا. اب سفارتکاری میں بھی ان کو جواب مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ سر یہ نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ 75% بجٹ نہیں ہے. آپ فیکٹس اپنے ٹھیک کر لو. آپ اگر ڈیٹا چاہیے ہوگا میں زیادہ نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ فیکٹس پہلے دیکھ لو، اس کے بعد پڑھ کے اس کے بعد بہت اچھا سوال کرو. دوسری بات، انگلی اٹھانا بہت آسان ہے کہ اس پہ اٹھا دو اس پہ اٹھا دو، لیکن آپ کے جو سوال میں ہے کہ اس میں افغانستان سے بیٹھ کے ساری پلاننگ ہوئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہاں سے بیٹھ کے دہشت گرد آیا، وہاں کا دیش کا ایک اہم بندہ یہاں آیا، اور اس کے بعد یہ آپریشن ہوا سارا. تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ کاش میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو کیا کیا چاہیے اور میں پرووائڈ نہیں کر پا رہا. میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ان کو ریکوائرمنٹ ہے جو میں نہیں دے پا رہا.
اور میں لٹرلی کل بھی اسی بات کے اوپر میں اتنا غمگین تھا کہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے ہم پوری نہیں کر پا رہے ان کی. آپ کہہ رہے ہو 75% بجٹ ہے, 75% بجٹ نہیں ہے. میں ان کی جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری کر پا رہا ہوں اس ٹائم پہ. پاکستان بالکل محفوظ ہے, بالکل محفوظ ہے. یہ ابھی ٹھہر جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہم نے اکاؤنٹس پکڑے ہیں جو ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ ہیں جو ٹیررسٹ بھی یوز کر رہے ہیں اور ان کو بند نہیں کیا جا رہا. ہم نے آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان ان کو لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ تو چھوٹی سی چیز کے اوپر جو ہے وہ چیز کو اکاؤنٹ کو بند کر دیتے ہو, آپ لوگوں کے فیس بک یا باقی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں آپ ذرا سا کچھ کوئی ایک بین آرگنائزیشن کا چلائیں گے تو وہ آپ کو بلاک کر دیں گے, لیکن یہاں پہ یہ بلاک نہیں کر رہے. تو ہم نے اس کے اوپر سیریسلی ان کو ٹیک اپ کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمیں کسی اور اسٹریٹجی کے اوپر جانا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا, نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے جو ملترامت ہے اس پر کوئی جائزہ اجلاس اور آپ کوئی میٹنگ لے رہے ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کب تک کنوے ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے اقدامات تھے اسلام آباد کے حوالے سے ایم ٹیک اسمارٹ سٹیز کی طرف ہم جا رہے ہیں سیف سٹی سے, تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ نے انسٹرکشنز دی ہیں اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کو؟ اسلام آباد پولیس کے ساتھ آج بڑی ڈیٹیل میں میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے انٹری پوائنٹس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے. اس آپ کے 93 انٹری پوائنٹس ہیں, 93, اور اس کے بعد آپ کا ریڈ زون کا علیحدہ انٹری پوائنٹس ہیں, سارا کچھ ہے. اس کے بعد آپ کا یہ جو ایم ٹیگ ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی ہے. تو اس کے اوپر اگلے دنوں میں آپ کو چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد جو ہیں بریف کریں گے, کیونکہ اس پہ ہمیں کافی سارے اسٹیپس لے رہے ہیں تاکہ اسلام آباد کو ہم ہر صورت میں سیکیور کریں جس طرح ممکن ہے. بتاتا ہوں. آپ ویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پولیس فورس کی کمی کا مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں, 1.5 سال سے بھرتی جو ہے وہ بھی التوا کا شکار ہے لوگ. ہم بالکل, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دو چیزیں ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, تو ہم نے اس کے اوپر ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ارلی ہیئرنگ کی ریکویسٹ کریں گے کورٹ کو, اور بیکاز ہماری تقریباً 6000 کے قریب کی بھرتی رکی ہوئی ہے. پلس ایک اور چیز ہے جو اسلام آباد پولیس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, وہ یہ کہ ہماری تقریباً 80% پولیس جو ہے وہ 50+ ہے, کیونکہ جب اسلام آباد بنا تھا وہ اس ٹائم بھرتی ہوئے تھے, تو میرے خیال میں 55-58 والے تو اس میں ہیں ہی زیادہ. تو ہم اس کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے, بیکاز ڈیفینیٹلی ایک جو 58 یا 57 سال کا ہوتا ہے اور جو ایک 30 سال کا یا 25 سال کا نوجوان ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہم اس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح کرنے کا, اور پلس ہم نے ابھی بیٹھ کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز اگر اس کو ہیئرنگ کریں. سر یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی کیا ڈسکس, میں 1-2 دن بعد پھر دوبارہ ان سے ملنے لگا ہوں, اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی چیزیں کریں گے. ایٹ لیسٹ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, یہ تو پرفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, لیکن آلریڈی ہم اس پہ کافی چیزیں کر رہے تھے, لیکن جہاں پہ کہیں پہ کوئی گیپس یا کمیاں ہیں ہم انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. میں کسی کو وہ نہیں کہہ سکتا, بٹ بلڈنگز میں سنائپرز کا ہونا, پوزیشن ایسی پہ بیٹھنا کہ جہاں سے وہ اس کو ٹارگٹ کر سکے, اس طرح کی چیزوں کو ہمیں انشور کرانا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی چیز نہ ہو سکے. اچھا محترم, ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے, اللہ تعالیٰ خیر کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں کچھ چیزیں آپ ان کو نہیں پرووائڈ کر پا رہے, حالانکہ تاثر سے یہ پایا جا رہا ہے کہ آپ بہت مضبوط وزیر داخلہ ہیں. جب اربوں روپے کی سڑکیں اور پل بن رہی ہیں تو ان کو فنڈ دینے میں یا ان کو چیزیں پرووائڈ کرنے میں کیا کمی جو ہے وہ کہاں پہ کیا گیپ آ رہے ہیں, کیوں نہیں دے پا رہے. اور دوسرا یہ کہ ہندوستان کی بات کریں تو بھارتی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنے کے جو میچ جس کا ہم نے اعلان کیا تھا کہ نہیں کھیلیں گے,
تو وہ انہوں نے کہا کہ ہماری بیک ڈور جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور وہ ہم کھیلیں گے، اس پہ بھی ذرا گائیڈ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سی ڈی اے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، مجھے کاش اجازت مل جائے کہ سی ڈی اے کے کچھ پراپرٹی بیچ کے میں جوانوں کی چیزیں پوری کر سکوں تو میں بالکل کر لوں گا، لیکن سی ڈی اے کا بجٹ بالکل فرق ہے، ان لوگوں کا بجٹ بالکل فرق ہے، اسی لیے میں نے اس بھائی کی بات کا جواب دیا کہ اگر 75% بجٹ مل رہا ہو ہمیں تو پھر تو مسئلہ ہی ہمارا ختم ہو جائے، پھر تو ہم ان کو میں آپ کو کاش وہ لسٹ شیئر کر لوں کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے جو پوری نہیں کر پا رہا، کیونکہ جو ہے دے رہے ہیں، لیکن اس ٹائم وار جو ہے وہ ایک اگلے سٹیج میں چلا گیا ہے، ان کے پاس سارا امریکن ویپن ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، ان کے پاس وہ امریکن ٹیکنالوجی جو وہ چھوڑ گئے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس وہ والی چیزیں نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں لیکن جس تیزی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے بیکاز ہمارے اپنے فائنینشیل ایشوز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پورے بھی کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو ایسے چھوڑیں گے یا ان کو ایسے جانے دیں گے، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے اور باقی ڈیٹیل بریفنگ آپ کو مل جائے گی۔ تھینک یو۔ سیکیورٹی اداروں نے دھماکے کے تمام ذمہ داروں کو پکڑ لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ماسٹر مائنڈ سمیت تمام ذمہ داروں کو رات 3 بجے ہی پکڑ لیا۔ سیکیورٹی اداروں نے پشاور اور نوشہرہ میں کارروائیاں کی۔ پشاور اور نوشہرہ میں 4 سہولت کار پکڑے گئے۔ واقعے کا ماسٹر مائنڈ داعش کا افغانی تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ کے پی پولیس کا ایک اے ایس آئی ریڈ کے دوران شہید ہوا، کئی زخمی ہوئے۔ پلاننگ اور ٹریننگ داعش افغانستان نے کی اور افغانستان کے اندر ہوئی۔ کالعدم ٹی ٹی پی، افغان طالبان، خارجی تنظیمیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ 21 دہشت گرد تنظیموں کی باڈیز افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا یو این رپورٹ میں بھی اب ان کے نام آ گئے ہیں۔ داعش کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ میں پیچھے صف میں تھا جب ابو آگے تھے، دہشت گرد نے دروازے پر گرینیڈ مارا، میں دروازہ لگنے سے بے ہوش ہو گیا۔ راولپنڈی خودکش حملے میں شہید انصر عباس کے 10 سال کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب ہوش آیا اور میں اندر گیا ابو کو ہلایا لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں تھا ادھر سب سے پیچھے کھڑا ہوا، ابو تھرڈ لاسٹ لائن میں کھڑے ہوئے تھے صف میں۔ یہ پہلے بار فائرنگ کی، جو بار 2 سیکورٹی گارڈ تھے ان کو گولیاں ماری ہیں، اس کے بعد وہ اندر آئے ہیں، ساروں نے سمجھے کہیں اتار سے پارکنگ کا رہی ہے، اندر آئے، اندر انہوں نے دروازے پہ گرنیڈ مارے، مجھے دروازے لگے، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے ادھر ہوش آیا تو میں بھاگ کے اندر آیا، میں نے ابو کو دیکھا، ابو کو ہلایا، ابو پھر اس دنیا میں نہیں رہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی جانب سے سانحہ ترلائی کی شدید مذمت، دہشت گردوں کو اسلام اور انسانیت کا دشمن قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں علماء کا کہنا تھا کہ شیعہ اور سنی ایک جسم کے مانند ہیں، دشمن ایسے حملے کر کے قوم کو لڑانا چاہتا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ عثمان جاوید ملک کی رپورٹ میں جانیے۔ لائی کی مسجد پر خودکش حملے کا قومی پیغام امن کمیٹی کی جانب سے مشترکہ جواب۔ علامہ طاہر محمود اشرفی نے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مکار دشمن کی سازش کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے احسان فراموش افغان طالبان کو بھی آئینہ دکھا دیا۔ جس افغانستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں کہ کیا ہماری قربانیوں کا صلہ ہمارے بچوں کا خون بہا کر دیا جا رہا ہے؟ تمام مکاتب فکر کے علماء نے ترلائی دھماکے کی پرزور مذمت کی، کہا دہشت گرد کچھ بھی کر لیں وہ پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمارے ریاستی ادارے جس طریقے سے دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے اور منظم کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے۔ وہ ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اقوام پاکستان کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن وہ ناکام ہو چکے ہیں کہ ہم سنی شیعہ جس میں واحد کی طرح ہے۔ علماء امن کمیٹی کے ارکان نے سانحہ ترلائی کے شہداء کے بلند درجات اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ دھماکے کرنے والوں کا اسلام اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیمز اسپتال میں میڈیا سے گفتگو، کہا پہلے بھی دہشت گردوں کو شکست دی، آئندہ بھی شکست دیں گے۔ پاکستانی قوم عظیم قوم ہے، ہم ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، ہمارے فورسز کے نوجوان بچے میجر کیپٹن روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں جو ہے اس ملک کو بچانے کے لیے دے رہے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردی کا مقابلہ کیا، آئندہ بھی دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے، اور پہلے بھی دہشت گردوں کو شکست ہوئی اور آئندہ بھی انشاءاللہ دہشت گردوں کو شکست ہوگی، اور وہ وقت دور نہیں جب پوری قوم انشاءاللہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، اور کامیابی جو ہے انشاءاللہ اس قوم کو ہوگی۔ اور یہ پاکستان پہلے بھی زندہ باد تھا، اب بھی زندہ باد ہے اور قیامت تک زندہ باد۔